کتنے کمال کی عبادت ہے یہ وضو، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وضو ہمیں کتنا زیادہ ریلیکس کرتی ہے. کمال ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوضوء شطر الایمان، وضو ایمان کا حصہ ہے. اب سمجھتے جائیے گا، پہلے اس کی برکتیں سامنے رکھیے گا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا توضأ احدکم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويده ورجله فإن قعد قعد مغفورا له. وضو کرنا آنا چاہیے. وضو میں پڑھنا کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اور وضو مسنون طریقہ کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی عبادت ہے وضو کرنا، جس کو ہم بالکل لائٹ لیتے، ہلکا سا. میرے نزدیک تو وضو کی کوئی امپورٹنس یعنی اس اینگل سے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، 2 منٹ لگیں گے وضو کرتے ہوئے. لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا توضأ احدکم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويده ورجله فإن قعد قعد مغفورا له. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو ٹھیک وضو کرے، ٹھیک وضو کرے، کانوں کے گناہ، کانوں سے جو گناہ سنے وہ بھی گر جائیں گے وضو سے. آنکھوں سے گناہ کیے یہ آنکھوں کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں یہ ہاتھوں کے گناہ بھی اتر جاتے ہیں. اور پیروں سے جو گناہ کیے ہیں اس وضو کرنے سے پاؤں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ. صحیح وضو کر کے جو بندہ کھڑا ہو یوں سمجھو کہ بخشا گیا. کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ کے لیے پاک ہونا ہے. اب وضو کیا ہے؟ اللہ کے لیے جو عبادت کرنی ہے اس کے لیے میں نے تیار ہونا ہے. آپ نے جانا کسی بڑی جگہ پر کسی بڑی پرسنالٹی سے جا کے ملاقات کرنی ہے، اچھی پرسنالٹی سے جا کے آپ نے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اپنے باس سے کرنی ہے، اپنے آفیسر سے کرنی ہے، کسی بڑے سے کرنی ہے، کسی میر سے، کسی وڈیرے سے، کسی ٹکری سے، کسی اچھے پڑھے لکھے بندے سے، کسی اچھی پوسٹ والے بندے سے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ گندے کپڑے پہن کر اور بال بکھرے ہوئے ہوں اور بٹن کھلے ہوئے ہوں اور حالت بالکل عجیب ہو اور آپ یہ بولو کہ میں جاؤں گا اس پرسنالٹی سے جا کے ملوں گا. نہیں، اہتمام کریں گے، تیاری کریں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، بال بنائیں گے، اپنا وجود دھوئیں گے، ریڈی ہوں گے، ساکس پہنیں گے، اپنے پورا تیار ہوگا. خوشبو ہو سکتا ہے خوشبو لگا لے، ایک اچھے انداز سے تیار ہو کے جاؤں گا میں بڑی پرسنالٹی کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، دنیا کے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 18ویں 22ویں گریڈ آفیسر سے ملنے کے لیے تو کپڑے بھی بدلو، اہتمام بھی کرو، خوشبو بھی لگائیں، بال بھی بڑے اچھے طریقے سے تیار کریں، چہرہ بھی اچھے طریقے سے دھو کے بالکل فریش ہو کے جاؤ. اگر دنیا کے کسی افسر کے لیے تیاری کا اتنا اہتمام ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی سوچئے گا خدا سے جب ملنے جانا ہو تو پھر تیاری کا عالم کیا ہو. لیکن نہیں، نیور مائنڈ، کوئی مسئلہ نہیں. یوں کر کے چھیٹے مارے، پتہ بھی نہیں ہے کہ وضو کے غسل فرض کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو کرتے وقت میں نے کیا سوچنا ہے، فیل کیا کرنا ہے، میرا انداز کیا ہوگا. ہم تو وضو کو، ہم نے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، وہ ٹھیک ہے جاتے ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، بازو دھو لیے، سر پہ مسا کر لیا، پاؤں دھو لیے، وضو ہو گیا. ہمارا تو سیدھا سیدھا یہ ہے، پریکٹس ہے. لیکن یار یہ اتنی بڑی عبادت کہ میں چہرے پہ ہاتھ پھیروں تو آنکھوں کے کانوں کے گناہ گر جائیں، میں ہاتھ دھوؤں تو میرے ہاتھ کے گناہ گر جائیں، میں پاؤں دھوؤں تو میرے پاؤں کے گناہ گر جائیں. اتنی بڑی عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت کو ایسے ہی کر کے شغل میں، مذاق میں، ہنستے ہوئے ہم کر جاتے ہیں. کون سا صحابی ایسا ہے جو وضو کرتے ہوئے رویا نہیں ہے؟ کون ایسا؟ جتنے بھی بزرگ پڑھ لے
जिन पीरों फकीरों को हम मानते हैं वो तो वुजू करते हुए रोते रहे, मालिक धो दे, मालिक चेहरे से गुनाह उतार दे, मालिक ये कर दे, मेरा वजूद पाक कर दे, मालिक मैं तेरे सामने पेश होने जा रहा हूं, इस पेश होने से पहले जो मैं तैयारी कर रहा हूं मालिक मुझे धो दे, मैं तय्यब ताहिर, तेरी कोई नाफरमानी और कोई गुनाह मेरे जिम्मे ना हो, मालिक मैं तेरे सामने आके फिर खड़ा हूं। लेकिन नहीं, हमने तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ना।